اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا گو ہوں آپ کی ایمانی اور جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اس کے اس خاص فضل پر اور اس کی خاص مہربانی پر جس سے اس نے ہمیں نوازا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم کچھ وقت نکال کر اس کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے اور ساتھ شامل ہو جائے تو اللہ کی اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرمایا ذالک فضل اللہ فلیفرحوا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور چاہیے لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس چیز کے لیے اس نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ تو ہم نے جو واقعات ہم پڑھ رہے تھے پچھلی 2-3 آیات سے 1، 11، 12، 13 اور 14 میں یہود و نصارہ نے ایک دعویٰ کیا تھا، جیسے آج کل مسلمانوں کا ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جنت میں جانے والے تو صرف وہی ہیں۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو اعتراضات وہ پیش کر رہے تھے، انہی میں ایک اعتراض کرتے کرتے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جنت میں تو وہی جائے گا جو عیسائی ہوگا یا یہودی ہوگا۔ پھر اللہ نے اگلی ہی آیت میں خود ہی بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھول دیا کہ آج یہ ایک ہو رہے ہیں تمہارے خلاف، جبکہ ان کی پوری ایک تاریخ موجود ہے، جب یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہیں، جب یہ ایک دوسرے کو کوئی مرتد ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے تو کوئی انبیاء کی تکذیب کا فتویٰ لگا رہا ہے، آج آپ کے خلاف یہ ایک ہو رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مزید ان کے اندر موجود ایک اور خرابی کا ذکر کیا ہے کہ نہ صرف یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہیں بلکہ اللہ کی مسجدوں میں جانے سے بھی یہ لوگوں کو روکتے رہے ہیں۔ کسی بھی فرقے کے اندر، کسی بھی مذہب کے پیروکار کے اندر جو مذہبی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کی تعظیم ہوتی ہے، اور وہاں اس مسجد میں یا اس درگاہ میں یا جو بھی عبادت کے لیے جگہ مختص کی ہوئی ہے وہاں پر جانے سے لوگوں کو روکنا ایک ظلم اور ایک گناہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کی پوری تاریخ اس گناہ کو کرتے ہوئے گزری ہے۔ آئیے ہم پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر تفسیر میں ہم وہ پورے واقعات دیکھیں گے جب انہوں نے اللہ کے گھروں میں لوگوں کو آنے سے روکا، اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم مسلمان جب فرقوں میں پڑ گئے ہیں تو ہم بھی دانستہ یا نادانستہ اللہ کے گھروں میں لوگوں کو جانے سے روک رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ وہاں تو یہ ہوتا ہے، یا وہ اس فرقے کی مسجد ہے اسی لیے وہاں نہیں جانا چاہیے، یا وہ اس فرقے کی مسجد ہے تو وہاں نہ جائیں، تو ہم بھی اس گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت 114 سورۃ البقرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ، یہ دیکھیے ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ ومن اسلم، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ممن، اس شخص سے، منع جو روکتا ہے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا اور ان مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوں ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے،
فی دنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تو ہے آیت کا ترجمہ۔ آئیے آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں اللہ نے پوچھا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ جو جنت کے دعوے کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ کبھی ظالم جنت میں نہیں جا سکتا، ظالم لوگ کبھی اللہ کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں یذکر فیہا اسمہ، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں، وسعی فی خرابہا اور ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غور طلب بات اور توجہ طلب بات یہ ہے، یہ نہیں کہا اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، کہا اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں۔ مسجد میں آنے کا مطلب تو اللہ کا ذکر ہے، اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جا ہی نہ پائیں۔ یہاں پر لفظ مسجد استعمال کیا ہے جو کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، لیکن اور ظاہر ہے مسجد اقصیٰ تو کب سے موجود تھی، اس کے لیے بھی مسجد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کو آنے سے بخت نصر نے کس طرح روکا تھا؟ بہت بڑی خون ریز جنگیں ہوئی ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان خون ریز جنگیں ہوئی ہیں ایک دوسرے کو مسجد اقصیٰ سے روکنے کے لیے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام بیت الحم چلی گئی تھی تو عیسائیوں نے اس کو قبلہ بنا لیا تھا اور مغربی سائڈ کو یہودیوں نے قبلہ بنا لیا تھا، اور پھر ایک دوسرے کو روکنے کے لیے یہ لڑتے رہتے تھے۔ بخت نصر نے تباہی مچا دی تھی یہودیوں کو مسجد اقصیٰ میں آنے سے روکنے کے لیے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، یہ عیسائی ہی تو تھے جنہوں نے ابرہہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو حج بیت اللہ سے روکنے کی کوشش کی تھی جب اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی تھی۔ تو ایک تاریخ ہے ان لوگوں کی، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو جلایا ہے کہ یہ اللہ کی مسجدوں میں نہ آ سکیں۔ اور اس کے برعکس مسلمانوں کا رویہ کیا تھا؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرے کی غرض سے آئے تھے، احرام باندھ کر آئے تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ کے گھر جانے سے روکا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں کی، صلح کا معاہدہ کر کے واپس چلے گئے تھے۔ یہ تھا ان کا رویہ۔ بیت المقدس جب مسلمانوں نے فتح کیا اور حضرت عمر فاروق وہاں پر آئے اور حضرت عمر فاروق کو صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ آپ اس گرجے میں نماز پڑھیے تاکہ یہاں پہ لوگ اس کو مسجد بنا لیں، تو حضرت عمر نے اس چیز سے منع کیا کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے یہاں کے رہنے والے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے یا اختلافات شروع ہو جائیں۔ یعنی مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے جن جن علاقوں کو فتح کیا ہے وہاں کی مسجدوں کو انہوں نے نہیں چھیڑا۔ آج بھی مسلمان بیت المقدس قبلہ اول میں عیسائیوں یا یہودیوں کو ان کی عبادت سے نہیں روکتے۔ یہ تاریخ مسلمانوں کی نہیں ہے، مسلمانوں کی شاندار تاریخ ہے۔ انہوں نے اگر بڑی بڑی عالیشان مسجدیں تعمیر کی ہیں تو مفتوحہ علاقوں میں دشمنوں کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان اختلافات میں پڑ کر، اختلافات کیا ہیں؟ کچھ گروہ رفع الیدین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں، کچھ ناف پہ باندھتے ہیں، کچھ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پیچھے آمین بالجہر کہنے کے قائل ہیں، کچھ اس کے قائل نہیں ہیں، کچھ مردوں اور عورتوں کی نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلافات کرتے ہیں۔ یہ فقہی اختلافات ہیں، اور ان میں فلیکسیبلٹی ہے، ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، اس میں ہر فرقے کی ریسرچ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانے سے روکنا اور اختلافات اس حد تک لے آنا کہ جو رفع الیدین کرتا ہے وہ کہتا ہے جو نہیں کرتا وہ جہنمی ہے، اور جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کرنے والے جہنمی ہیں۔ تو یہ جو
فقہی اختلافات ہیں اس کی بنا پر فتوے لگانا یہ گناہ ہے، یہ مسلمانوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکنا ہے۔ ہاں، عقیدے کا اگر اختلاف ہے تو اس پر ڈٹ جانا سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت۔ امام احمد ابن حنبل ڈٹ گئے، انہوں نے جیل کی قید کاٹی۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بھی بہت مشکل وقت گزارا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اب یہاں سے اٹھا لے، میں ان لوگوں میں میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور امام احمد ابن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، وہ بھی ڈٹ گئے جب انہوں نے قرآن کو خلق اللہ نہیں کہا۔ بات جہاں پہ عقیدے کی آتی ہے وہاں ڈٹ جانا چاہیے، چاہے جان کی قربانی بھی دینی پڑے، لیکن فقہی اختلافات پر کفر کے فتوے لگوانا قرآن کی ٹیکسٹ کے خلاف ہے۔ قرآن کی نص کہہ رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر اب یہاں پر کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے نہ روکو، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے نہ روکو۔ اور پھر اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کی شان بیان کرنے کی بجائے شرکیہ کلمات کہے جا رہے ہوں، شرک میں پڑھ کے اللہ کے اولیاء کو وہ مقام دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کے لیے تعریفی کلمات کہے جائیں، ان کو حاجت رواں سمجھا جائے، ان کو مشکل کشاں سمجھا جائے، ان کو گنج بخش سمجھا جائے، ان کو خواجہ نوازنے والا سمجھا جائے، اللہ کی بجائے جو توحید اللہ کے لیے بیان کرنی ہے وہ ان بزرگوں کے لیے بیان کی جائے۔ یہ کام بھی اللہ کی مسجدوں میں کرنا ظلم ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہی لوگ ہیں، نہیں ہیں ان کے لیے کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ہی۔ کچھ اس کا مطلب یہ، کچھ علماء اس آیت کا مفسرین اس کی تفسیر یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کی یہ شان ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں جب داخل ہوں تو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے دل لرز رہے ہوں، دل جو ہے وہ نرم پڑے ہوں، تو اس حالت میں اللہ کی مسجدوں میں جانا چاہیے۔ لیکن ترجمے پر بھی اگر غور کیا جائے اور مفسرین کی یہ رائے زیادہ بہتر ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی اللہ پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ اللہ ان لوگوں پر اپنی مسجدوں میں آنا بند کر دیتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی مسجدوں میں آنا چاہتے ہیں تو ان پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہوا نا پھر وہی لوگ جو بڑے لیڈر بنے ہوئے تھے، بڑا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہولڈ لیا ہوا تھا، انہوں نے جب 6 ہجری میں مسلمانوں کو وہاں سے نکالا، اس کے بعد فتح مکہ جب ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دی، لیکن اس کے بعد سورۃ توبہ میں اللہ کا کیا حکم آیا کہ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس اللہ کی مسجد میں داخل ہو سکیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات نازل ہو گئی، اور قیامت تک اب کوئی مشرک اللہ کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا میں تو ان کے لیے رسوائی ہے ہی کہ یہ اللہ کی مسجدوں میں بھی داخل نہیں ہو پائیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کا احترام ہے، اور پھر وہی بات جو ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے کی بجائے ہمیں یکسانیت کی طرف آنا ہوگا۔ ہمیں اللہ کی مسجدوں کا احترام کرتے ہوئے یہ فقہی اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانے سے نہیں روکنا چاہیے۔ علماء دین کا علم رکھنے والے لوگ لیڈر ہوتے ہیں، ان کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر نفرتیں پھیلانے کی بجائے محبتیں پھیلائیں۔ 5% اختلافات کو بھلا کر
جو 95% یکسانیت والی باتیں ہیں عقائد پر زور دیں اور مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ آج دشمن ہمارے ان اختلافات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہمارے ان اختلافات کو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے اندر دشمنیوں کے بیج بو رہا ہے۔ آج فلسطین کی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بھی بہت سے لوگ صرف فرقوں کی وجہ سے نہیں آتے کہ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو جی شیعہ حضرات زیادہ ہیں یا ان کی مدد کرنے کے لیے وہ آ رہی ہیں تو ہم کیوں ساتھ دیں۔ تو اس طرح اور اس چیز سے ظاہر ہے پھر عالم کفر فائدہ اٹھاتا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر تو ہمارے خلاف ملت واحدہ بن جاتے ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ اتفق العلماء لا یتفقوا، ہمارے علماء نے اس بات پر اتفاق کر رکھا ہے کہ ہم نے کبھی اتفاق نہیں کرنا۔ تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دلائے اور ہمیں اس سے نجات حاصل کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔